حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینا یعنی اسٹیم لینا کیسا ہے۔ چونکہ کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، وبائیں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر لوگ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھپارا لیتے رہیں، اسٹیم لیتے رہیں، بھاپ لیتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر کی رگیں تر ہوتی رہیں اور ہمارے جسم کو آکسیجن ملتی رہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں لوگوں نے آکسیجن کا نام دیا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آکسیجن لینا، بھاپ لینا روزے کی حالت میں کیسا ہے، آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو فون آیا، انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو آکسیجن ہے، ہوا ہے، تو جیسے پیٹ میں ہوا جاتی ہے، ہوا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی یہ پانی کی جو بھاپ لیتے ہیں یہ بھی آکسیجن ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے بھاپ لے لی، اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی روزے کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں آکسیجن یہ جو بھاپ ہے، بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھاپ لینے سے، اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں بھاپ بن کر کے جو اڑ رہی ہے، جسے آپ آکسیجن کا نام دے رہے ہیں، دراصل یہ پانی ہے، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو بھاپ بن کر کے اڑ جاتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جس برتن کے اندر پانی ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے، اس کے اوپر آپ ایک ڈھکن ڈھک دیں، آپ جب تھوڑی دیر کے بعد ڈھکن کو اٹھائیں گے تو ڈھکن کے اوپری تلی پر جو بھاپ لگی تھی وہ پانی بن کر کے اس کے ذرات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو بھاپ اصل میں پانی ہی ہے، پانی بھاپ بن کر کے اڑتی ہے اور وہ ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے آپ کے پیٹ کے اندر جاتی ہے، حلق جس سے تر ہو جاتا ہے، رگیں وغیرہ جس سے تر ہو جاتی ہیں، تو وہ اصل میں پانی ہی ہے، لیکن بڑے لطیف اور باریک ذریعے سے، غیر محسوس طریقے سے۔ تو پانی آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے سے، اسٹیم جسے آپ کہہ رہے ہیں، آکسیجن یا بھاپ جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ اصل میں پانی ہی ہے۔ تو وہ بھاپ کی شکل میں پانی آپ کے ناک اور منہ کے اندر جا رہا ہے۔ لہٰذا جس نے روزے کی حالت میں یہ آکسیجن اس طریقے سے لی ہے یا بھپارا لیا ہے، بھاپ جس نے لی ہے، اسٹیم جس نے لی ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ البتہ جس کو پتہ نہیں تھا، تو چونکہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اس کے ذمہ صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جس نے اس طریقے سے اپنے روزے کو توڑ دیا، نادانی میں، نا واقفیت کی بنیاد پر، تو وہ بعد میں، رمضان کے بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے۔ اور جن لوگوں نے اب تک کے یہ عمل نہیں کیا ہے تو وہ یاد رکھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کو بھاپ لینا ہی ہے، ڈاکٹر لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو، تو یا تو آپ روزہ مت رکھیے، یا تو پھر آپ جو ہے افطاری کے بعد میں، رات میں کسی بھی وقت میں، افطاری کے بعد سے لے کر کے سحری تک کے اس بیچ میں اپنا بھاپ لینے کا، آکسیجن لینے کا، اسٹیم لینے کا اپنا معمول بنا لے۔ روزے کی حالت میں نہ لے، روزے کی حالت میں لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے، دوسروں کو بھی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔